بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی یہ روح پرور گفتگو آپ کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بھر دے گی، اس لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ آج ہم ایک ایسے مبارک عمل اور عظیم صورت کا ذکر کریں گے جو بے شمار لوگوں کے لیے سکون، برکت اور رحمت کا ذریعہ بنی ہے۔ اگر دل پریشان ہو، رزق میں تنگی ہو، بیماریوں نے گھیر رکھا ہو یا زندگی کے مسائل بڑھ گئے ہوں، تو یہ بیان آپ کے لیے امید کی ایک نئی روشنی ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے تو ناممکن راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی یقین اور توکل کے ساتھ آج کا یہ ایمان افروز بیان شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے وقت اور ایسی صورت کا ذکر کریں گے جو آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری اور مایوسی کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نماز مغرب کے بعد کے اس مبارک وقت کی جس کی اہمیت بے حد زیادہ ہے۔ مغرب کا وقت انتہائی خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب دن بھر کے اعمال نامے سمیٹے جاتے ہیں اور رات کا آغاز ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں مغرب کا وقت دعا کی قبولیت کا خاص لمحہ ہے، کیونکہ یہ دن اور رات کا سنگم ہے اور اس وقت کی گئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بے حد مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اولیاء کرام اس وقت خاص ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، کیونکہ جب ہم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں تو دعا مزید اثر انگیز ہو جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مغرب کا وقت دنیاوی مصروفیات سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی کائنات پر ایک خاص سکون طاری ہو جاتا ہے جو مومن کے دل کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف کھینچتا ہے۔ اس وقت کا عبادت لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ انسان دن بھر کی تھکن کے بعد اپنے مالک کے حضور جھک جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل بے چین ہو، سینہ غموں سے بھرا ہوا ہو اور دنیا کے تمام راستے بند نظر آئیں؟ ایسے وقت میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ قادر مطلق رب جب کن فرماتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آج ہم جس سورت کی بات کر رہے ہیں وہ سورہ اخلاص ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عظیم اعلان ہے اور مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا کیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ صورت انسان کے دل سے ہر قسم کا خوف ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس سورت کی فضیلت بے حد عظیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ اخلاص سے بے حد محبت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سورت کے وسیلے سے مانگی گئی دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ اگر رزق مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے راستے کھول دیتا ہے، اگر شفا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامل صحت عطا فرماتا ہے، اور اگر پریشان حال انسان مدد طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ بنتا ہے کہ قحط کے زمانے میں لوگوں نے سورہ اخلاص کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے وقت سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے جسم مبارک پر دم فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل کا درس دیتی ہے، اور یہی توکل رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیں، رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں، بلکہ ذہنی سکون، گھریلو خوشی، اولاد کی نیک تربیت اور دل کا اطمینان بھی رزق ہے۔ جب انسان مغرب کے بعد اس ذکر کو اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں برکت اور دل میں سکون عطا فرماتا ہے۔ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے، اس لیے اس وظیفے سے پہلے یہ نیت کرے کہ یہ عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب اس خاص وظیفے کا طریقہ سماعت فرمائیے۔ آپ نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر ایک تسبیح یا وہاب یا رزاق یا کریم پڑھے، اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھے، اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھے، پھر ایک مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے۔ دوران وظیفہ اپنی حاجت کا تصور دل میں رکھے۔ اہل ایمان کے تجربات کے مطابق اگر اس عمل کو 7 یا 21 دن مسلسل کیا جائے تو حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرے۔ دعا مانگتے وقت کامل یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ ناظرین، گناہوں سے سچی توبہ اور استغفار دعا کی قبولیت کے اہم اسباب میں سے ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور وہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس لیے جب بھی یہ وظیفہ کرے تو عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرے۔ اللہ وہ رب ہے جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی چیونٹی کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ وہ آپ کے دل کی پکار کو کیسے رد فرما سکتا ہے؟ بس یقین اور صبر کے ساتھ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی مٹھاس نصیب فرمائے، ہمارے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں سے پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرمائے، ہمیں ایمان، صحت، سکون اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہمارا یہ ایمان افروز بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، اور اس روحانی پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ نیکی دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔